معزز دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا ایک رب ذوالجلال کے لیے لائق ہے، اور بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے لفظ بسم اللہ کے فوائد و برکات۔ گزشتہ جمعہ اسی عنوان پر ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سماعت فرما چکے۔ مزید اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے کچھ اور باتیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ باسم اللہ فہو اقطع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہے، جڑ کٹا ہے۔ اس انداز کے الفاظ احادیث میں وارد ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سم اللہ، ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرو۔ معزز سامعین، کئی عبادتیں جیسے وضو، قربانی کے ساتھ خاص طور پر لفظ بسم اللہ کا ذکر آتا ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ یہ خیر و برکت کا خزانہ ہے، اس کے ذریعے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے ذریعے کاموں میں برکت ہوتی ہے، اور ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام ضرور بضرور کر لینا چاہیے۔ بسم اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس وقت سے مجھے سر میں شدید طریقے کا درد رہتا ہے، سخت سے سخت تکلیف رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اصول، بہترین نسخہ بتلایا جو ہمارے لیے ایک عظیم نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے درد کی جگہ رکھو، خاص طور پر سیدھا ہاتھ، کیونکہ ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 3 بار بسم اللہ کہو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی یہ دعائیں ہیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہ اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کے نام اور اس کی قدرت کے ذریعے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں اور محفوظ رہنا چاہتا ہوں اس شر سے، اس تکلیف سے مجھے لگی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کا نام شامل حال ہو اور اس کے برکت کی دعا، اس کے ذریعے برکت کی دعا کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا کرتے ہیں۔ صحیح درجے کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جسم میں کہیں بھی تکلیف ہو، بسم اللہ کا ضرور بضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یقین کے ساتھ، اخلاص کی بنیاد پر، اللہ پر کامل توکل اور یقین رکھتے ہوئے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر پڑھ کر ہم دم کر لے اپنے اوپر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں کو شفا میں بدل دے گا۔ شرط ہے یقین کی،
شرط ہے توکل کی، شرط ہے عقیدہ توحید میں مضبوطی کی، شرط ہے ایمان کی حلاوت کی، اور بسم اللہ کے اندر دلوں کو بدلنے کی تاثیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے زمانے کا ایک واقعہ ذکر کیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ بروج کے اندر بھی اصحاب الاخدود کے نام سے کیا۔ قتل اصحاب الاخدود کہ خندقوں والے ہلاک و برباد کر دیے جائیں، النار ذات الوقود، یعنی سورہ بروج میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ معزز سامعین، سورہ بروج میں تو اس کا اختتامی ذکر آیا ہے، سیرت کی کتابوں میں، تقریباً سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ نے جادوگر کے لیے جادو کا علم سکھانے کے لیے ایک نوجوان کا انتخاب کیا، تاکہ وہ علم، جادو کا علم محفوظ رہ سکے، بوڑھے کے ساتھ ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ نوجوان، جس کا نام عبداللہ بن تامر ہے، جادوگری کا علم سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک عیسائی راہب عبادت گزار شخص کا گھر تھا، آتے جاتے اس کی باتیں سنتا، باتیں اچھی لگتی تو کچھ دیر بیٹھتا اور اس عیسائی راہب سے علم حاصل کرتا، دینی علم حاصل کرتا اور جادوگر سے جادوگری کا علم حاصل کرتا۔ کچھ وقت گزر گیا، ایک مرتبہ راستے میں ایک جانور لوگوں کا راستہ روک دیا، لوگوں کو آنے جانے تکلیف ہونے لگی۔ چنانچہ اس نوجوان نے آزمانا چاہا کہ کس کا علم اللہ کے نزدیک بہتر ہے، یہ جادوگری یا عیسائی راہب کا علم۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تیرے نزدیک عیسائی راہب کا علم جادوگر کے علم سے بہتر ہے، تو اس سے ہمیں نجات دے۔ چنانچہ اس نے وہ پتھر اس جانور پر مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ جادو کے علم سے بہتر عیسائی کا علم ہے۔ چنانچہ اس نے عیسائی راہب کو واقعہ سنایا۔ راہب نے کہا کہ تم درجے کمال کے کو پہنچ چکے ہو، تمہیں آزمایا جائے گا، میرا نام نہ بتلانا۔ چنانچہ اس نوجوان کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی، بیماروں کو اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی تھی۔ جب کوئی بیمار اس کے پاس آتا اور اپنی بیماری کا شکوہ کرتا تو وہ نوجوان کہتا کہ تم اگر اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ کو رب جانو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اس شرط پر وہ دعا دیتا تھا، دعا پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ چنانچہ شہرت ہو گئی، مشہور ہو گیا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نابینا تھا، اندھا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو وہ بھی نوجوان کے پاس آیا اور اس نے بھی اپنی بیماری کا شکوہ کیا اور کہا کہ میری بیماری لوٹا دو اپنے جادو سے۔ نوجوان نے کہا کہ میں اس شرط پر اللہ سے دعا کروں گا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ اس نے اللہ پر ایمان لایا۔ چنانچہ اس نوجوان نے، عبداللہ بن تامر نے، اس نابینا کے حق میں رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو اپنے فضل و کرم سے لوٹا دیا۔ چنانچہ بادشاہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی، بادشاہ نے کہا کہ بینائی کہاں سے آئی؟
اس نے کہا کہ میرا رب میرے مالک نے مجھے عطا کی۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ تیرا اور کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا، بادشاہ غضبناک ہو گیا اور کہا کہ تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ اس نے عبداللہ بن تامر اس نوجوان کا ذکر کیا۔ چنانچہ بادشاہ اس نوجوان کو بلایا اور باتیں ہوئی۔ بادشاہ اس کو تکلیفیں دیا، ہلاک کرنا چاہا۔ اپنے درباریوں سے کہا کہ لے جاؤ کسی اونچے پہاڑ سے اس نوجوان کو گرا کر ہلاک کر دو۔ چنانچہ اس کے درباریوں سے اس نوجوان کو لے کے گئے بادشاہ کے حکم پر، پہاڑ پر چڑھے، زلزلہ آ گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس نوجوان کی حفاظت کی، زلزلہ آیا، لوگ پورے کے پورے مر گئے جتنے لوگ ساتھ تھے۔ وہ نوجوان صحیح سالم بادشاہ کے پاس پہنچا۔ پھر بادشاہ نے اپنے وزراء سے، اپنے نوکروں سے کہا کہ جاؤ کشتی میں سوار ہو، سوار کر کے اسے بیچ سمندر میں گرا دو۔ چنانچہ پورے لوگ اسے لے کے گئے اور سمندر میں سفر کیے۔ جب راستے میں پہنچے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی، پورے کے پورے لوگ ڈوب گئے۔ وہ نوجوان اللہ کی حفاظت میں صحیح سالم اللہ کے فضل و کرم سے پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ ہر تدبیر ناکام ہوتی رہی، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ آخر میں اس نوجوان نے کہا اگر تم مجھے واقعی ہلاک کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ترکیب ہے، اس پر عمل کرو، مجھے مار دو گے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اپنے جتنے رعایا ہے، جتنے لوگ ہیں، ایک بڑے میدان میں تمام کے تمام لوگوں کو جمع کرو اور میرے ترکش سے تیر نکالو اور یہ پڑھ کر مجھ پر تیر مارو، بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، کہ اس اللہ کے نام سے میں اسے مار رہا ہوں جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کر مجھے مارو، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ پورے لوگ جمع ہیں، پورا دربار جمع ہے، پوری رعایا جمع ہے، پوری عوام جمع ہے۔ بادشاہ نے اس ترکش سے تیر نکالا بچے کی اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا، وہ تیر اسے لگی اور وہ مر گیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اللہ پر ایمان لا لیے۔ تمام کی زبان سے نکلا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور پریشان ہو گیا کہ ایک مصیبت تھی، اب تو پورے لوگ ایمان لا لیے، پورے لوگ ایک اللہ کا اقرار کرنے لگے، توحید پر قائم ہو گئے۔ چنانچہ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جائے، گڑھے کھودے جائے، اس میں آگ جلا دی جائے اور جو جو ایمان سے نہ پھرے اسے اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ اسی کا ذکر رب العالمین نے سورہ بروج میں کیا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود، کہ وہ لوگ بڑی بڑی خندقیں کھودے، آگ جلائے اور اطراف میں بیٹھ کر جو مومنوں پر ظلم ہو رہا تھا اس کا تماشا دیکھنے لگے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک رب پر ایمان لائے۔ یہ ہے بسم اللہ کی تاثیر، کہ لفظ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قوم کو اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل کر دیا، لوگوں کے دل پھر گئے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، خاص طور پر برکت کا مسئلہ، بسم اللہ کا اہتمام کیجئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بڑے پریشان ہیں، نڈھال ہے، تکلیف میں ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر تڑپ گئے۔ اپنی اہلیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ چنانچہ گھر میں تھوڑا سا آٹا تھا، اس کی روٹیاں بنائی گئی اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دیگر صحابہ کو بھی بلا لیے۔ ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ کھانا تو بہت مختصر پکایا گیا، ارادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے، کھلائیں گے، ساتھ میں کچھ لوگ آئیں گے، یہاں پر تو ایک بڑی تعداد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانے کے برتن کو مت ہٹاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کی، بسم اللہ کہا، برکت کی دعا کی، اور صحابہ کو کہا کہ 10 آئے اور کھائے، اور جب کبھی کھائے بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ چنانچہ 10 صحابہ آتے گئے، کھاتے رہے، سیر ہوتے گئے، پیٹ بھرتا گیا۔ تقریباً 80 صحابہ اس کے اندر کھا لیے، اور دیکھے کہ وہ جو چیز پکائی گئی تھی اللہ نے ایسی برکت رکھی کہ جیسے کہ ویسے ہی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ اس طریقے کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ اس طریقے کی روایت ہے۔ لیکن عام طور پر 11ویں کے موقع پر علماء 11ویں کی تائید اور فاتحہ کی تائید میں سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد صحابان میں اتنی برکت نظر آ گئی۔ اس کے اندر فاتحہ کا ذکر نہیں ہے، بسم اللہ اور برکت کی دعا کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر۔ اگر کوئی اخلاص کی بنیاد پر برکت کی دعا کی، کھانا مختصر ہے، اور سب لوگ مل کر اگر بسم اللہ کہہ کر کھا لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے اس کے اندر برکتوں کا نزول کر دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کھانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ بسم اللہ کہتا تو یہ کھانا تمام کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو ایسے مختلف فضیلتیں بیان کی گئی ہے بسم اللہ کی۔ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ کا ضرور بضرور اہتمام کرنا چاہیے، برے کام کے لیے نہیں، اچھے کام کے لیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیت کے اعتبار سے زندگی میں بھی برکت دے گا، کاروبار میں بھی برکت دے گا، اور ازدواجی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور عام طور پر جب گھر کی تعمیر کر رہے ہو یا گھر میں داخل ہو رہے ہو، خاص طور پر نیا گھر، نئی دکان، عجیب چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بجائے اگر بسم اللہ کہہ کر داخل ہو جائے، بسم اللہ کہہ کر کام کا آغاز ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کمائی میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو کثرت سے بسم اللہ کا اہتمام کرنے کے توفیق عطا فرما، اور اس کے برکات فضائل سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہماری کمائی میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، شریروں کے شر سے محفوظ رکھ، نقصان پہنچانے والوں کے نقصان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ الہی ہماری زندگی میں خیر و برکت نازل فرما، الہی ہماری زندگی میں برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہے اپنے فضل و کرم سے شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے رشتہ داروں میں جن کا انتقال ہو چکا، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ الہی ازدواجی زندگی میں خوشیاں عطا فرما۔ الہ العالمین رشتہ داریوں میں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رشتہ ناتوں کو جوڑنے والا بنا، الہی رشتہ ناتوں کو توڑنے اور اس جیسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب